اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ یہ مضمون 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور سورہ آل عمران میں یہودیوں کی اسٹریٹجی، تدبیریں، چالیں، مکر و فریب، یہ سارے ان 2 رکوعوں میں بیان ہوئے، اور اس کا اجمالی جائزہ جو آغاز میں سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں میں بیان ہوا، وہ بھی یہودیوں کی ساری عادتیں اس میں بھی بیان ہوئی اور یہاں بھی بیان ہوئی۔ یہاں ان 2 آیات میں یہودیوں کا لین دین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لین دین میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں وہ اتنے خائن تھے، اور وہ خائن آج بھی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے، آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ انہیں امین ٹھہرائیں ڈھیروں مال کا، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ لوٹا دیں گے آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اگر آپ ان کو امین ٹھہرائیں، امانت دیں، بدینار، 1 دینار کا، لا یؤدیہ الیک، نہیں وہ لوٹائیں گے اس کو آپ کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر آپ کھڑے رہیں، سر پہ کھڑے ہو کر آپ ان سے واپس لے لیں تو لے لیں، ورنہ وہ 1 دینار بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، آپ سر پہ کھڑے ہو کر ان سے اگر اپنی 1 دینار واپس لے لیں تو لے لیں، ورنہ وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اب ان کی سوچ، ان کی خیانت کی ایک مثال یہاں بیان ہو رہی ہے کہ یہ گویا اس لیے ان کا یہ عمل ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا نہیں ہے ہمارے ذمہ، نہیں ہے ہم پر کوئی الزام، فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے، کوئی راہ نہیں، یعنی امی جو ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، وہ یہودی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، لیکن غیر یہودی جو ہے ان کے ساتھ ان کا یہ لین دین ہے کہ وہ غیر یہودی جو ہیں ان کے ساتھ یہ خیانت کریں، ان کا مال ہڑپ کر جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ان کی اس عادت کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی منافقین کے ایک عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کا جو ریفرنس دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، دوسروں کو تو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہہ دی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے اہل ایمان لے کے آئے، تو کہتے ہیں وہ یہ تو بیوقوف ہے، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، ان کو تو آخرت کی پڑی ہے، ان کو دنیا کیسے کمانی آتی ہے، دنیا تو ہم کما رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے
ایک دلاسا دیا کہ اہل ایمان الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، وہی بیوقوف ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی، لیکن قرآن مجید نے اس مقام پر وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور یہ اللہ پر بہتان لگانا یہ تو شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر کوئی بات کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو یہ اللہ پر الزام لگانا۔ آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے تو اللہ تو ناانصاف نہیں ہے، تو یہ بہتان لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خطبہ ایسا ارشاد نہیں فرمایا جس میں یہ حدیث نہ بیان کی ہو، لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ وہ شخص جو ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو امانت کی خیانت کرتا ہے، اس کا بھی کوئی دین نہیں۔ تو یہی بات یہ منافقین کی نشانیوں میں آئی، جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ذرا سی بات ہو تو گالی گلوچ پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ سورہ نساء میں تو اس کی اور وضاحت آئی ہے کہ یہ منافقین جو ہیں جب بھی کسی قافلے میں جائیں گے تو لیٹ ہوں گے، دیر سے جائیں گے، یہ ان کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے آیت نمبر 76 میں اس بات کی وضاحت کر دی، بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ کیوں نہیں، جب بلا آتا ہے تو یہ بھی عاطفہ ہے، لیکن عبارت کے اندر جب آتا ہے تو جو منفی بات ہوتی ہے اس کے آگے پازیٹیو بات کر رہا ہوتا ہے، بلا بلکہ کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس کسی نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا، اور وہ ڈرا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ تو یہ متقی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ مختلف مقامات پر اس کی علیحدہ سے تشریح آئی ہے، ہر موقع کی مناسبت سے اس کی تشریح آئی ہے۔ یہاں جو متقی کے اعتبار سے بات ہوئی ہے وہ لین دین کے اعتبار سے، وعدہ خلافی کے اعتبار سے، امانت کی خیانت کرنے کے اعتبار سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔